اور سچ کہنے پر ہے۔ سلمان اکرم رضا صاحب آزاد، کیونکہ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ بننی ہے، اس کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا، تو کب تک یہ بن جائے گی اور اس حوالے سے پارٹی کا کیا لائے عمل؟ دیکھیے میں نہیں جانتا، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت دیر نہیں لگے گی۔ غالباً چیف منسٹر صاحب خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن بہرحال ایک کابینہ تو انہوں نے بنانی ہے، یہ ان کا استحقاق ہے، میرا خیال ہے جلد کابینہ بن جائے گی۔ سلمان اکرم رضا صاحب، ایک سوال ہے، بلدیاتی الیکشن کا بھی انعقاد ہونے جا رہا ہے دسمبر میں، تو کیا پی ٹی آئی یہاں پہ بھی آزاد ہی الیکشن لڑے گی؟ نہیں دیکھیں، نشان تو ہے نہیں اور ابھی تک ڈیٹ کا بھی اناؤنس نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں کیس بھی چل رہا ہے، تو اس پہ تھوڑا نہیں ہمارے پاس آپشنز ہیں۔ دیکھیں ہم سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور بھی ہیں آپشنز، تو ایسا نہیں ہے۔ بطور جماعت ہم ضرور حصہ لیں گے، لیکن جو قانون بنا ہے پنجاب میں اس میں ممانعت نظر آتی ہے سیاسی جماعتوں کی شمولیت کے حوالے سے، ہم اس قانون کو چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ اچھا سلمان اکرم رضا صاحب، اس وقت سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب نے منع کر دیا ہے، جو باہر آپ لوگ اسمبلی لگاتے تھے عوامی، تو اس حوالے سے کیا تصدیق کریں کہ خان صاحب نے واقعی منع کر دیا ہے کہ کوئی اسمبلی نہیں لگے گی اب؟ دیکھیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے مقدمات کی تاریخیں ہیں وہ مین ایونٹ ہونا چاہیے۔ جب ان کا مقدمہ لگتا ہے، وہ خواہ ہائی کورٹ میں لگے، سپریم کورٹ میں لگے یا کسی اور عدالت میں لگے، اس وقت یکجہتی کا بھرپور اظہار ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو منگل والی ملاقات ہے آپ کے سامنے ہے، یہاں بہرحال کچھ لوگ آتے رہیں گے، ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ اسمبلی جو ایم این ایز ایم پی ایز آتے تھے وہ آئیں گے یہاں پہ؟ دیکھیے وہ عوامی اسمبلیاں تو ہم پورے ملک میں لگائیں گے، وہ اپنی جگہ بات ہے، وہ چلے گی، اس کو ہم نے صرف دیکھیے وہ بھی ممکن ہے، لیکن اس وقت ہمارا ارادہ یہ ہے کہ عوامی اسمبلی ہم ہر جگہ لگائیں، عوام کے پاس جائیں، جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کے وہ، اور عوام جو ہیں اکٹھے ہوں، صرف اڈیالہ نہیں پورے ملک میں یہ بھی ہوگا۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت جو سی ایم صاحب ہیں وہ انہوں نے کچھ ہدایات بھی دے دی ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے یا ممکن ہے احتجاج کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا آپ بتائیں گے؟ ان سائڈ کیا نیوز ہے؟ نہیں میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی کسی لانگ مارچ تحریک نہیں ہوگی فی الحال کوئی؟ دیکھیے تحریک تو ہماری چل رہی ہے، جس کو آپ احتجاجی تحریک کہتے ہیں، کہ وہ ایک دن ہو، ایک جگہ ہو جہاں پہ ہزاروں لوگ آ جائیں، وہ اس وقت نہیں ہو رہا۔ ہم ابھی جلسے کر رہے ہیں پورے ملک میں انشاءاللہ، اور یہ معاملہ اپنے وقت کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ سر عوام جو چاہتی ہے کہ خان صاحب کی صرف رہائی، جی قانون بنتے رہیں گے، قانون ختم بھی ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، مگر عوام کا جو مین مقصد ہے وہ خان کی رہائی ہے، وہ کب تک متوقع ہے؟ اس کے لیے کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیسا احتجاج ہوگا؟ دیکھیے رہائی جو ہے وہ دیوار توڑ کے تو نہیں نہ ہوگی، اڈیالہ جیل آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کی دیواریں تو نہیں گر جائیں گی۔ سر 2.5 سال بھی تو گزر گئے ہیں، تو آپ بتائیے نا اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہی ہوتا ہے، سیاسی عمل ہے، نہیں سیاسی عمل ہے، کوئی جادو نہیں ہوگا، یہ ایک عمل ہے۔ جب عوام آتی ہے باہر تو آ جاتی ہے، ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، ہم نے نیپال میں دیکھا، وہ انتظار نہیں کرتی کہ کوئی ٹرک آئے، کوئی ویگنیں آئیں، کوئی گاڑیاں آئیں جس میں بیٹھ کے وہ ایک مخصوص دن کسی جگہ جائیں۔ ایک عوامی انقلاب اور ایک سیاسی ایونٹ میں ایک فرق ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ جو عوامی انقلاب ہوتا ہے وہ عوام برپا کرتی ہے، اس کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کال دوں یا کوئی اور کال دے۔ سر اس کے لیے موبلائزیشن بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ نہیں موبلائزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں وہ ہو رہی ہے، وہ اپنے طریقے سے ہوتی ہے، کوئی بٹن نہیں ہے میرے پاس، اور یہ 10-20 ہزار لوگوں کا واقعہ نہیں ہوتا۔ عوامی انقلاب جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ لے کر آتے ہیں، وہ تب ہوتا ہے جب ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان اپنے گھر سے خود باہر نکلتا ہے، بیتاب ہو کر باہر نکلتا ہے، انتظار نہیں کرتا، جب ہر شخص اپنے آپ کو خود لیڈر سمجھتا ہے۔ سلمان اکرم رضا صاحب، پچھلے 2-2.5-3 سال ہو گئے آپ لوگوں کو جو دیکھیں یہ عمل جاری ہے نا، یہ عمل جاری ہے، عوام تو آج تک نہیں نکلے۔ چلیں یہ عمل جاری ہے۔ لوگوں کا خیال تھا بنگلہ دیش میں بھی عوام نہیں نکلے گی، لوگوں کا خیال تھا نیپال میں بھی نہیں نکلے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، جاننے والے ہمارے بنگلہ دیش میں 4 دن پہلے تک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لوگ باہر اس طرح نکل آئیں گے۔ تو یہ ایک لابا ہوتا ہے جو کبھی پھٹ پڑتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے، ناانصافی بڑھ چکی ہے۔ عوام کے نکلنے کا کب تک آپ لوگ انتظار کرتے رہے؟ دیکھیے ہم عوام کو پکارتے رہیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے عوام باشعور ہے، عوام موجود ہے، ہم موجود ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں کہوں پرسوں 2 کروڑ بندے آ جائیں فلاں جگہ اور وہ آ جائیں گے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ یہ فیصلے عوام خود کرتے ہیں، 10-20 ہزار سے نہیں آتا انقلاب۔ ہم 20-30 ہزار بندے ویگنوں بسوں میں بٹھا کے تو لے آئیں گے، بہت بڑا ہجوم بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔
لیکن اس سے انقلاب نہیں آتا. سر خان کی کال پہ اگر 27 کا جلسہ عوام نکل سکتی ہے تو کیا خان کی کال پہ عوام احتجاج کے لیے نہیں نکلے گی؟ نکلے گی. خان صاحب جب کال دیں گے تو نکلے گی. خان صاحب کا انتظار کیجیے. سر لوگ تو 2 بار نکلے، 4 اکتوبر کو بھی اور 24 نومبر کو بھی. دیکھیں یہ بحث ہے، چلیں یہ ایک بحث طلب بات ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے ابھی کہ اس دن کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پہ بحث جاری ہے. شکریہ. بری بات ہے جی. 26ویں بھی غلط تھی، اس نے آئین کی روح کو متاثر کیا. 27ویں کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں اس کے بعد عملاً اس ملک میں قانون آئین شرافت ختم ہو جائیں گے. واجد گیلانی جیسے لوگوں کو جب سپورٹ کیا جاتا ہے تحریک انصاف کے، دیکھیں یہ تو لوگ دھوکہ، دیکھیں دھوکہ جو دے. کونسل کے الیکشن میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ حامد خان گروپ نے جو نام دیے ہیں ان کا آئی ایل ایف سے اور پی ٹی آئی کے وکلا سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. کچھ بالکل ایسے نام ہیں. اختلافات ہیں سر پارٹی کے، کس طرح تحریک چلے گی، کس طرح رول آف لا کی طرف جائیں گے، کس طرح پارٹی کو مشکلات سے نکالیں گے. دیکھیں یہ سب چیزیں حقیقتیں ہیں. میرے علم میں ہے کہ آئی ایل ایف کے ہمارے بہت سے دوست ناخوش ہیں اس حوالے سے جن وکلاء نے کام کیا ہے. جی میرے علم میں ہے یہ سارا کچھ. لیکن دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، ایک پروفیشنل گروپ بھی ہے، حامد خان صاحب بھی ہیں، ان کا ایک اپنا مقام ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں ہماری ابھی بھی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک اچھا واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اتحاد پیدا نہیں کر سکے جیسے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ عمل جاری ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے. لوگ اپنے اپنے موقف پر کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بار کونسل کے انتخاب کے لیے متفقہ امیدوار جو ہیں ہماری طرف سے وہ پیش کیے جائیں. شکریہ. سلمان صاحب بتائیے کہ کیا نارتھ ریجن میں یا پنجاب میں کسی حصے میں کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ کس چیز کا میں سینٹرل پنجاب میں تو نئے صدر یہ کس کا ہے صاحب ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کا ہے نظر آ رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آ رہی ہے کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہم وکلا سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. بہت سے وکلا اور سیاستدان تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام ہی نکالے گی، مزاحمت کے ذریعے نکلیں گے، مفاہمت کے ذریعے نہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک عدالتی عمل ہے، ایک عمل باہر کا عمل ہے. ہم ہر عمل میں اس وقت جتے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ایک بے چینی کی فضا ہے یہ بالکل جائز ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے. فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا. سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے مہینے میں خیبر پختونخوا بند کیا جا رہا ہے. دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے کہ کس طرح بند کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا. آپ جنرل سیکرٹری آپ کے اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ نہیں ایسی کوئی پلان اس وقت نہیں ہے. اگر بنے گی تو بات سامنے آ جائے گی. کیسی ہے ذرا بہت زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ ہوتا رہتا ہے نا، یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہماری پارٹی میں بھی ہوتا ہے، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن آپ یہ یقین رکھیے کہ ہم حق کی طرف کھڑے ہیں. ہم ہمیشہ حق کی آواز بن کر اٹھیں گے. ہم خان صاحب کی جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد کرانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں مزاحمت تھی نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ نیا وزیر اعلیٰ وہاں آئے، لیکن ہوا. وہاں پہ پارٹی نے ایک بے مثال اتحاد دکھایا. سارے ہمارے ایم پی اے وہاں موجود تھے، انہوں نے ووٹ ڈالا خان صاحب کے حکم کے مطابق. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو آپ ہوا. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے جب پیش ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے حلف کے حوالے سے، سر آپ نے ہریانہ ہندوستان کے ایک ریاست ہریانہ کی کوئی مثال دی تھی، بتائیں گے ذرا وہاں پہ کیا؟ نہیں آپ نے غلط سنے. ہماری اپنی مثالیں بہت اچھی ہیں جی. دیکھیں عدالتی فیصلے ساری دنیا کے ہیں، بھارت کے بھی ہیں اور ملکوں کے بھی ہیں، کہ جب ایک آئینی عہدیدار استعفیٰ دیتا ہے تو اس نے استعفیٰ دے دیا، اس کے استعفے کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی. یہ ہماری بحث تھی جی. شکریہ. بتائیے اگر خیبر پختونخوا کو بند کیا جاتا ہے، ابھی تک ہمیں وکلا نے کوئی ہمارا تعاون نہیں کیا، لیکن ابھی تک پٹیشن ہی دائر نہیں لگی ہوئی. ابھی تک کیا گیا، ہمارے یوتھ کے لیڈر ہیں. نہیں بالکل. دیکھیں جب اٹھایا گیا تو آپ نے بتایا ہو گئی ہے، پٹیشن دائر ہو گئی ہے. میری کل تفصیلی بات ہوئی ہے آئی ایل ایف کے صدر سے، کوآرڈینیٹر سے، انتظار پنجوتا صاحب سے. وہ بالکل ذاتی طور پہ وہ اس مقدمے کو دیکھ رہے ہیں. آئی ایل ایف کی ساری ٹیم جو ہے اور اس کے راجہ صاحب کے بارے میں کوئی مذمتی بیان دیں گے آپ؟ جی بالکل دیں گے. یہ تو ہر ایک کے ساتھ یہ جو اغوا کاری ہے، جو یہ ناحق لوگوں کو اٹھانا ہے، گرفتار کرنا ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں. اس میں راجہ شہباز صاحب بالکل ہم سمجھتے ہیں ناحق ان کو اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ تو ہزاروں کے ساتھ ہوا ہے نا. ہم ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہیں.
सर अगर खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया जाता है कैसे स्टेटमेंट मुझे नहीं पता कौन कैसे कब बंद करेगा, अभी ये कबल इस वक्त बात। अच्छा ये बता दें कि सुहेल फरीदी साहब ने वफाक को यानी गाड़ियाँ जो दी गई थी सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए वो वापस कर दें, उसके बारे में बता दें क्योंकि क्यों वापस की गए। हालांकि वफाक ने वहाँ पर दहशतगर्दी KPK में ज़्यादा है, उस वाले से उन्होंने गाड़ी दी, पूरे पाकिस्तान को दी गई थी। किसने गाड़ी दी थी? पूरी वफाक की चलो ठीक है, देखिए खैबर पख्तूनख्वा की अपनी गाड़ियाँ भी हैं, मुझे इस बात की तफसीलात का नहीं पता। गाड़ियाँ जारी गई KPK में। अच्छा चलें, देखिए उनके पास होंगी ना अपनी गाड़ियाँ। चलिए छोटा सवाल है। भी कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई तहरीक मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कल का नहीं है, परसों का नहीं है, ये मामला आगे बढ़ेगा। अब कल और परसों का दिसंबर जनवरी फरवरी में कोई ऐसी चीज नहीं नहीं, ऐसे मत आप कहिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आप मत कहिए, ये कुछ भी हो सकता है। मैं आपको आज या कल की कोई बात नहीं बता सकता, परसों क्या होगा मुझे अभी वो रहने दीजिए। अब तो यूरोप भी जो है वो अफगान महाजरीन को वतन वापस भेज रहा है क्योंकि वहाँ पे भी क्राइम बढ़ रहा है और यहाँ पे भी पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फैसला किया है, जबकि PTI इसकी मुखालफत कर रही है। आप इसको क्या समझते हैं, क्या खतरात दरपेश है, क्या उनके वजह से हमें उनको वापस नहीं भेजना चाहिए? नहीं देखिए, एक बाइज्जत तरीके से जो भी अमल हो बाइज्जत तरीके से हो। यहाँ 3 नस्लें उनकी पैदा हुई हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में तो पैदा जो शख्स एक मुल्क में हो जाए उसको उस मुल्क का शहरी माना जाता है। तो ये लोग यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं, उनको बेइज्जत करके तो हमने नहीं भेजना ना, एक तरीके से ये सारा कुछ होना चाहिए। शुक्रिया जी। कि देखें बेइज्जत करके नहीं भेजना, लेकिन 40 साल से रहे, लेकिन जब से वो आए हैं चोरी डकैती फरेबी नहीं, ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी देखिए ये मफरूज़े हैं, ये मफरूज़े हैं, उनके आने से ये मफरूज़े हैं, ये बात। हाँ जी आइए।